عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 نومبر بروز سوموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 سے لے کر 165 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے 161 سے لے کر 165 تک، 165 اس کی آخری آیت ہے، اور یہ سورۃ الانعام کا الوداعی درس ہے، اختتامی درس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اختتام پر انسان پر 2 کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، ایک جدائی کے احساسات ہوتے ہیں اور دوسرا اس کو پایا تکمیل تک پانے کی سعادت کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ جہاں یہ خوشی ہے کہ میں حقیر آ کر گناہگار عاجز اپنی زندگی میں سورہ انعام کی تفسیر اور ترجمہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہیں آج یہ غم بھی ہے کہ ہمارا ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے سورہ انعام سے جدائی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 161 ہے، اس میں لفظ آ رہا ہے پہلا قل، بولیے کتنا جی؟ یہ واحد سورۃ الانعام ہے جس کے اندر یہ لفظ قل 39 مرتبہ آیا ہے، یعنی حضور سے فرمایا جا رہا آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں۔ اور دوسرا، آج میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جو شخص سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات صبح کو تلاوت کرے، بالکل چھوٹی سی ہیں، 1 منٹ لگے گا، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس پڑھنے والے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان صورت ہے، اور یہ میں نے ابتدا میں بتا دیا تھا، 3 آیات، پہلی 3 آیات جی، 1 سے لے کر 3 تک پہلی 3 آیات جو پڑھے گا، جو حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد اس کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب جس کی حفاظت فرشتے کریں، دنیا کی کوئی طاقت پھر نقصان تو نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے اس کی ابتدا میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ساری سورت دفعاتاً نازل ہوئی ہے، یعنی اول سے لے کر 165 تک مکمل کی مکمل ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے۔ تو قل آپ فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے پہنچا دیا ہے ہدایت تک، مجھے میرے رب نے پہنچا دیا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے تک، بولیے سیدھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین پر آ جائیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ساتھ گھل مل جائیے، جس طرح کہ آج وحدت ادیان والے لوگ کہتے ہیں، یا جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، یا جو بہت زیادہ اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ شو کرنا چاہتے ہیں، دہریہ بھی بے شک ٹھیک ہے، جو جہریہ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں وہ جی چھوڑیں بس گھل مل جائیں، سارے دین اللہ کے ہیں، سب مذہب یہ ہیں وہ ہیں۔ تو قل اننی، آپ فرما دے کہ بے شک مجھے ہدانی ربی، پہنچا دیا ہے میرا رب نے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے تک۔ اب سیدھے راستے پر صرف محمد الرسول اللہ ہے، اور آپ سے پہلے سارے انبیاء ہیں، انبیاء تو سارے سیدھے راستے پر ہیں نا۔ اب جس نے حضور کے بعد آنا ہے وہ حضور کی غلامی میں آئے۔ دیناً قیما، میرا دین بڑا مستحکم ہے، بولیے میرا دین بڑا، اور ملت ابراہیم حنیفہ، اور میرا دین ابراہیم کی ملت ہے۔ اب آپ بھی سمجھے، ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں، حضور کی امت ہیں، بولیے حضور کی۔ یہ جو قربانی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی تھی، اور ہمارے نبی نے پھر اس کو جاری فرمایا۔ اب قربانی کرنا یہ ہمارے ملت ہونے کی نشانی ہے، پر حضور کے طریقے پر کریں گے یہ امت ہونے کی نشانی ہے۔ تو ملت ابراہیم حنیفہ، یہ میرا دین ملت ہے ابراہیم کا، اور حنیفہ، اور حنیفہ اس کو کہتے ہیں جو سب سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف جوڑ لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، بولیے وہ مشرکوں میں سے۔ ابراہیم کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور جی یہودی بھی ابھی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کی قربانی ہوئی وہ اسحاق تھے، اسماعیل نہیں تھے، یہودی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسماعیل تھے۔ عیسائیوں کا آج بھی دعویٰ ہے ابراہیم ہمارے ہیں، اور مشرکین مکہ نے بھی پھر کہہ دیا کہ ہم ابراہیم کے اور ابراہیم ہیں۔ تو قرآن میں کیا آیا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور بولو عیسائی بھی، اور یہاں بھی وہی بات کہے جا رہے۔ قل، آپ یہ قل پھر آ گیا، قل آپ ان سے فرما دیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، بولو بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی۔ یہاں صرف قربانی ترجمہ تو آئے گا، وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ساری عبادتیں آ گئیں، نسکی میں ساری مالی عبادتیں ساری آ گئی، صلاتی میں بدنی عبادتیں ساری آ گئی، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا دنیا سے چلے جانا، میرا مر جانا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا اللہ اکبر، تو اس کے بعد یہ پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر کیا پڑھتے تھے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہم وانا اول المسلمین نہیں پڑھیں گے، ہم وانا من المسلمین پڑھیں گے۔ تو یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم بھی پڑھ لیں، ثنا بھی، یہ بھی پڑھ لیں، جائز ہے۔ تو خیر آپ فرما دیجئے میرا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک ہے، اس کی صفت میں بھی کوئی برابر نہیں، علم میں بھی کوئی برابر نہیں، قدرت میں بھی کوئی برابر نہیں، طاقت میں بھی کوئی برابر نہیں، ذات میں بھی کوئی برابر نہیں، بات میں بھی کوئی برابر نہیں، لا شریک لہو، ہر کام میں وہ لا شریک ہے، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تو سب سے آخر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ تو پھر یہ کیوں کہا کہ سب سے پہلا میں مسلمان ہوں؟ یہی تو وجہ ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا، یعنی میری روح پیدا فرمائی۔ اور یہ روایت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب دیوبندیوں کے، اس سے بڑے تو مفتی ہے کوئی نہیں، نہ تقی عثمانی سے نہ اس کے والد صاحب سے۔ معارف القرآن کی 3 جلد میں اسی آیت کے تحت یہ حدیث لائے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دیوبندی اب نور کے مسئلے میں ہمارے ساتھ جھگڑیں گے، ان کو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا، وہ انا اول المسلمین کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میری نبوت کو پیدا کیا، بھیجا بعد میں اور پیدا، اور انا اول المسلمین کا ایک معنی آپ یہ کر لیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، تو سب سے پہلا جواب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اس وجہ سے بھی ہے قل، پھر یہ دوسری مرتبہ قل آ رہا ہے۔ آپ فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کوئی رب؟ وہ آئے نا مشرک، وہ کہنے لگے جی آپ ہمارے مذہب پہ آ جائیں، اگر کوئی نقصان ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کا جواب آ رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ میرا رب ہر چیز کا رب ہے، بولو ہر چیز کا۔ وہ جو لا شریک لہ، وہ توحید فی الالوہیت کا بیان تھا، یہ توحید فی الربوبیت کا بیان ہے۔ الوہیت میں الہ بھی صرف رب ہے اور اللہ ہے، اور ربوبیت میں رب بھی صرف ہے، میرا رب تو ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مذہب پہ آ جائیں،
کوئی سزا ہوئی تو ہم اٹھا لیں گے. اس کا جواب آ گیا کہ کوئی کسی کی سزا اٹھا سکتا، جو کوئی کرے گا وہ اس کی جان پر ہے، وہ خود بھرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا. اس سے نا اہل حدیثوں نے ایک نتیجہ غلط لے لیا. وہ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا، میں عمل کروں اور آپ اس کا جواب دیں ایسا، میں گناہ کروں اور آپ اس کو بھریں ایسا نہیں ہوگا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ کے عمل اب آپ کے ساتھ اور ہمارے عمل، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے عمل ہے. کوئی کسی کا بولیے بوجھ ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. ایک تو اس کا مطلب ہی. اب اس سے انہوں نے مطلب یہ نکال لیا ہے حدیث بھائیوں نے کہ جی کسی کی نیکی کسی کو پہنچ نہیں سکتی، کسی کا عمل کسی کو پہنچے. بھائی عمل پہنچنا اور ہے اور عمل کی ذمہ داری قبول کرنا یہ اور ہے. ذمہ داری تو عمل پر ہی ہوگی، پر عمل کا فائدہ دوسرے کو بھی ہوگا. اگر یہاں آپ اے سی اپنا چلائیں تو میں آ جاؤں تو مجھے کیا ہوا نہیں پہنچے گی؟ اگرچہ اس کے بینیفیشل آپ ہی ہیں، اس کو چلانے والے، پنکھا آپ کا، اے سی آپ کا، بل بھی آپ کا، مگر جو ساتھ بیٹھا ہے ٹھنڈک آ رہی ہے نہیں آ رہی، ہوا آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو بھائی فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے. مگر عمل کا موجد ذمہ دار وہی ہے جو عمل کر رہا ہے. بولیے جو عمل ہے. اب اگر یہ اصول اہل حدیثوں کا بالفرض والمحال اپنا لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی کے عمل سے کسی کو فائدہ، تو پھر تو سارا اسلام معطل ہو جائے گا. یہ جو بندہ فوت ہوتا ہے اور جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو جنازہ میرا عمل ہے یا میت کا عمل ہے؟ بولو. اور وچ دو چار بولے نے وہ کہتے ہیں میت کا عمل ہے، یعنی پڑھ تو ہم رہے ہیں تو عمل کن کا ہوا؟ تو فائدہ بولیے نا. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے دعا میرا عمل ہے پر پہنچے گی ہر غریب کو، پہنچے گی ہر سخی کو. کون ہے سبحان اللہ؟ جس نے کچھ کیا ہے اس کو دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کو، پیر کی دعا مریدوں کو، اور امام کی دعا مقتدی کو. بولو واقعی پہنچتی ہے. اور تانوں تے خسریاں دی بھی پہنچ جاندی ہے، مولوی دی کیوں نہیں پہنچتی؟ تو بھائی دعا تو پہنچتی ہے، ماں کی دعا بھی بیٹیوں کو، استاد کی دعا بھی شاگردوں کو پہنچتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نیکی نہ دے، کوئی کسی کے لیے نیکی کرے ہی نہ. حج بدل بھی پھر ختم ہو جائے گا، حالانکہ حج بدل حدیث سے ثابت ہے. تو بھائی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکتا، بوجھ اپنے اپنے اٹھائیں گے. دیکھیے نا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مع أثقالهم، کہ بعض لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی. یہ قرآن ہے، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مع أثقالِهِمْ، اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی. وہ دوسروں کا کیا بوجھ؟ جن کو خود برائی پہ چلایا، خود تو ظالم شراب پی رہا تھا، دوسرے کو بھی پلا دی. اب یہ جو اس نے پلے سے پلائی ہے عمل تو اس کا ہی ہوا نا. وہ اس کے پینے کا بوجھ بھی اس پر ہے، خود سگریٹ پی رہا تھا دوسرے کو بھی. اب اپنا تو پیا ہی پیا، وہ جو دوسرے کو چلایا نا. اس لیے حضور نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا، اس اچھائی پر جب بھی کوئی عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اور سارے عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اللہ اس عمل جاری کرنے والے کو عطا فرمائے گا. اور جس نے کو برا کام جاری کیا، برائی جاری کی، اس کو برائی جاری کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا، اور جس نے برائی کی اس کا عذاب بھی اس کو. اور برائی والوں کے عذاب میں بھی کوئی کمی، یا آپ سمجھے جب چلو اس کے چلا گیا تو ہم چھوٹ گئے، اس کو بھی پوری سزا ملے گی. نیکی والے کو بھی پوری جزا، پر جو نیکی کا سبب بنا ہے اس کا کام بھی بن گیا. بولیے اس کا کام بھی. ثم الى ربكم مرجعكم، پھر تم نے لوٹ کے آنا ہے سب نے اپنے رب کے پاس. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا.
بما کنتم فیہ تختلفون، کہ تم کیا کیا اختلاف دنیا میں کرتے رہے ہو۔ مذہبی معاملات کا فیصلہ بھی رب قیامت والے دن کرے گا، لہذا ہم کسی پر مسلط کر سکتے لست علیہم بمسیطر، ہم دلیل تو دیں گے، ہم بولی تو لگائیں گے، جیسے کپڑے والا دکاندار کہتا ہے آؤ جی میرا سودا بڑا خالص ہے، ہم بھی کہیں گے آ جاؤ بھی قرآن بڑا خالص ہے، آ جاؤ جی محمد کی زبان بڑی خالص ہے، پر کوئی نہ مانے تو ڈنڈے کے زور پر منوانے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ذات ہے اللہ، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب زمین میں خلیفہ کیسے بنایا؟ ایک تو آدم علیہ السلام کو بلایا اور ہم اس کی اولاد ہیں تو ہم بھی اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پہلے کون تھا؟ دادا، وہ چلے گئے تو ہمارے ابا جی آ گئے، ابا جی چلے گئے تو ہم آ گئے، ہم چلے گئے تو ہم سب ایک دوسرے کے خلیفے ہی ہیں، اور جب دین میں آ جائیں تو سب اللہ کے خلیفے ہیں، بولیے سب اللہ کے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں بعض کے درجے بعض پر، بعض کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے، سارے کھوتے گھوڑے برابر نہیں ہوتے، جانوروں میں بھی جانور برابر، میڈیسن میں بھی دوائیاں برابر، ہر کسی کی کیپیسٹی اور درجے اپنے اپنے ہیں، اسی طرح انسان کے درجات بھی، بیٹا ابے کے درجے پر پہنچ سکتا، بولو بھائی، شاگرد استاد کے درجے پر پہنچ سکتا، اور مقتدی امام کے درجے پر پہنچ سکتا، یہ مان لو بخشش ہو جائے گی۔ وہی تو مولوی صاحب تو تھلے ہے پر نماز تو بعد، نماز میں تو مولوی صاحب نے سکھایا نا، چاہے تے 7 واری پڑھے چاہے تے 5 واری پڑھے، تسی پہلے وہ سر چک سکتے اور سر تھلے سٹ سکتے۔ اللہ کہندا جی دی نماز وچ حکومت بعد بھی من جایا کرو، پر ہجے تک اسی بعد والی منی، نماز وچ چونکہ پھس گئے ہاتھ بنی کھڑوتے ہیں اور منہ طرف کھانے کعبے دے ہیں، کچھ کر سکتے بعد میں بھی مان جاؤ تاکہ اللہ ساری زندگی نماز بنا دے۔ تو فرمایا کہ بھائی درجات علیحدہ علیحدہ ہے، یہ سب برابر ہو سکتے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں آزماتا ہے اس چیز پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، میرے بڑے محترم آنریبل ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اللہ نے ہمارا MS بنایا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ رتبہ میں نے آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ اس رتبے میں جا کر بھی چودھریوں کو نوازے، MP MNA کو نوازے، آپ وزیروں کو اور افسروں کو نوازے، تو پھر آپ نے کیا کمال کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو اونچا کیا تاکہ آپ نظر نیچے رکھ سکیں، کیونکہ آپ نیچے تھے میں اوپر تھا، میں نے آپ کو اونچا کیا، اب آپ اپنے سے نیچے والوں کو اوپر کرتے جائیں۔ یہ نوکری آزمائش ہے، یہ مولوی، یہ علم، یہ داڑھی، یہ پگڑی ہمارا امتحان ہے کہ اس کے لبادے میں کوئی گندے کام تو نہیں کر رہے، اس کے لبادے میں کوئی فرقہ واریت تو نہیں پھیلا رہے، مولوی صاحب کو گڑبڑ تو نہیں قرآن آگے رکھ کے کر رہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزما رہا ہوں۔ ان ربک، اب سمجھے نا، 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک پیار سے مانتے ہیں اور دوسرے ہر جگہ تب طارق جمیل نہیں چلے گا، کہیں کہیں جناب خادم رضوی بھی لانا پڑے گا، کیونکہ سارے طارق جمیل کو ماننے والے، بعض لوگ آپ کی مٹھاس کو کمزوری سمجھتے ہیں، آپ مسکرا کے بولیں آپ کی سمائل کو بزدلی سمجھیں گے، آپ ذرا کھڑک کے بولیں اوکے بندہ بڑا تکڑا ہے، یعنی وہ سختی کو تکڑا پن سمجھ رہا ہے، اخلاق کو کوئی تکڑا پن سمجھتا، حالانکہ سب سے بڑی طاقت پیار ہے، سب سے بڑی قوت اخلاق ہے، جو اخلاق سے ڈر گیا اس سے بڑا شریف دنیا میں کوئی نہیں۔ مگر اللہ یہاں دونوں طبقوں کو کہہ رہا ہے، یہ جو بعد نہیں نہ آتے بار بار کرپشن کر رہے ہیں، 74 سال ہو گئے، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے، جب پکڑنے پر آئے تو بڑی جلدی، کہ وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم اور پھانسی پہ چڑھا، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم، اور لیاقت باغ میں گولی لگی، پاکستان کی سٹنگ وزیر اعظم گولی لگی اور اس کے بھائی قتل ہوئے، اور جناب اب کل کا وزیر اعظم آج در بدر دھکے کھا رہا ہے، کہیں بیٹی رو رہی ہے، کہیں داماد پہ کیس چل رہے ہیں۔ ایک حکمران بتاؤ پاکستان میں
جو عزت سے رخصت ہوا ہو اور بعد میں کوئی بم کا نشانہ بنا، کوئی گولیوں کا نشانہ بنا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جب میں اوپر فیصلہ کرتا ہوں نا تو مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں، بس میں کہتا ہوں تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. ولا فرمایا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، میں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرا باندھنے والا، میرا چھڑانے والا کوئی نہیں. ولا یوثق وثاقہ احد، باز آؤ، میں ایسا باندھوں گا کہ میرا باندھا ہوا چھڑانے والا. ولا يعذب عذابہ احد، میں ایسے عذاب میں تمہیں پھنساؤں گا کہ کوئی نکالنے والا. یہ اس طبقے کو ڈرایا جا رہا ہے جن کو خدا یاد نہیں، اور جن کو ہے، جن کے اندر کچھ خوف خدا ہے اور کچھ ڈرتے ہیں، کچھ نرم ہیں، پولائٹلی قسم کے لوگ. اللہ کہتا ہے انہ لغفور الرحیم. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ بھائی، میں بڑا ہی درگزر کر کے رحم کرنے والا ہوں. اب اسی پر سورہ انعام ختم ہو گئی. اللہ کی حمد سے شروع ہوئی تھی، اللہ کی رحمت پہ ختم ہو رہی ہے. میری تعریف کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اور غفور الرحیم. آ جاؤ ایک آیت کر کے بس ختم کرنے لگا ہوں. نبی عبادی، اے میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دے. یہ نبی خاص خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ ان کو بریکنگ نیوز دے دے، بہت بڑی نیوز الرٹ. وہ کیا؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. نہیں سمجھے؟ انی میں، آگے کیا ہے؟ غفور رحیم، درگزر رحم. تو اللہ خود اپنے آپ کو لے آیا ہے. انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں درگزر کرنے والا ہوں اور رحم. آگے کیا ہے؟ ان عذابی هو العذاب. اوئے ہوئے نہیں سمجھے؟ ان عذابی، اور میرا عذاب، هو العذاب، وہ عذاب ہے. عذاب کو دور بیان کیا ہے، رحمت کو قریب بیان کیا ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں، جب مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے عرش بنایا تو پہلی وہاں جناب جو چیز لکھی وہ یہ کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ ہمیشہ غالب رہے گی. میں غصے کو غالب نہیں کروں گا، اپنی رحمت کو غالب ہے. اور ہمارا شریف سے شریف بندہ جب غلطی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں غلط کا بات کبھی برداشت. اب یہ تو نہیں نا کہہ رہا کہ مجھ میں برداشت ہے ہی نہیں، کہہ تو در حقیقت یہی رہا، انڈرسٹوڈ ہے، پر کیا الفاظ کہہ رہا ہے؟ میں جھوٹ برداشت اور میں غلطی برداشت. تو کیا سچ برداشت کرنے والی چیز ہے؟ او بھائی برداشت تو ہونی ہوتی غلطی ہے، برداشت کرنے والی تو چیز ہی غلط ہے. آپ غلطی برداشت کریں پھر تو برداشت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میں سچ برداشت کرتا ہوں، بھائی سچ تو ہے ہی سچ. اور اگر برداشت ہے تو غلطی کرو نا. اگر برداشت ہے تو کسی کا جھوٹ سن کے پیار سے کہو کہ بھائی جھوٹ بولنا جائز ہے، میں نے آپ کا سن لیا، برداشت تو کر لیا، عمل نہیں کروں گا، عمل میں سچ پہ ہی کروں گا. مگر یہ کتنا سٹوپڈ جملہ ہے کہ میں غلطی برداشت کیا کہہ رہا ہے کہ میں غلطی یعنی مجھ میں برداشت ہے ہی کوئی نہیں. یا تو اپنے بیٹوں سے کہو نا تمہیں غلطی دوبارہ کرنے، یہ تو ٹھیک ہے بھائی آج کر لی آئندہ نہ کرنا، آئندہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا. اور یہ کہنا کہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں برداشت ہے ہی کوئی نہیں، اور برداشت لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی لے آئے.